رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم بورڈ امتحانات کو مد نظر رکھتے ہوئے 9th کلاس کی احادیث کا ترجمہ، تشریح، مختصر سوالات اور معروضی کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ پیپر میں 1 نمبر کی تشریح ہوگی اور 2 نمبر کا ترجمہ آئے گا۔ افضل الاعمال لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الاستغفار۔ ترجمہ ہے، سب سے زیادہ فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ اور بہترین دعا استغفار ہے۔ تشریح ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کے 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ کی توحید کے اقرار کو سب سے زیادہ فضیلت والا عمل قرار دیا گیا ہے، جبکہ دوسرے حصے میں استغفار یعنی اللہ کے حضور اپنی غلطیوں اور گناہوں کی معافی طلب کرنے کو سب سے زیادہ فضیلت والی دعا قرار دیا گیا ہے۔ امپورٹنٹ کویسچن MCQs، افضل دعا کون سی ہے؟ استغفار۔ اس حدیث مبارکہ میں 2 حصے ہیں۔ MCQs ہے، اس حدیث کے کتنے حصے ہیں؟ تو 2 حصے ہیں۔ اور سب سے زیادہ فضیلت والا عمل کیا ہے؟ کس کو سب سے زیادہ فضیلت والا عمل قرار دیا گیا ہے؟ تو وہ ہے توحید کا اقرار۔ امپورٹنٹ شارٹ کویسچن ہے، لفظ الہ سے کیا مراد ہے؟ لفظ الہ سے مراد ایسی ذات ہے جس کی عبادت کی جائے، جس سے بے پناہ محبت اور عقیدت ہو۔ وہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں عقل اور بصیرت عطا کی، ہمیں نہ صرف زندگی دی بلکہ زندگی کی تمام نعمتیں عطا کی۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے قول اور فعل سے اسی ذات کو الہ مانیں، اسی کی عبادت کریں اور اسی سے سب سے زیادہ محبت کریں۔ MCQs ہے، ہمیں چاہیے کہ ڈیش سے اسی ذات کو الہ مانیں، تو کس سے؟ اپنے قول اور فعل سے۔ ٹھیک ہے، شارٹ کویسچن، افضل دعا کون سی ہے؟ افضل عمل اور بہترین دعا کسے قرار دیا گیا ہے؟ بہترین دعا اللہ سے اپنے گناہوں اور نافرمانیوں کی معافی مانگنا ہے۔ شارٹ کویسچن ہے، جو کوئی اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ اور محبوب بننا چاہتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے چاہیے کہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے دل و جان سے لا الہ الا اللہ اور استغفر اللہ کا اظہار کرتا رہے۔ حدیث نمبر 2 ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ علم کی طلب ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ انسانی فطرت کا بنیادی تقاضا ہے کہ اسے اپنی ذات اور کائنات کے بارے میں ہر اچھی اور بری بات کا علم ہو۔ اس کے بغیر نہ تو انسان دنیا میں ترقی کر سکتا ہے، نہ ہی اپنے خالق و مالک کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ انسان کی اسی بنیادی ضرورت کے پیش نظر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر لازمی قرار دیا ہے، جبکہ ہمارے ملک میں لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیوں کی تعلیم کا تناسب نصف ہے، لڑکیوں کے مدارس کی تعداد بھی آدھی ہے۔ علم کی اہمیت و فضیلت قرآن کی روشنی میں، قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے حصول علم کی بہت زیادہ تلقین اور ترغیب دی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، العلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اہل علم کی فوقیت کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، یعنی تم میں جو لوگ ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا اللہ ان کے درجات بلند فرمائے گا۔ قل رب زدنی علما، کہو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ سے تو وہی لوگ ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ علم کی اہمیت
اور فضیلت حدیث کی روشنی میں۔ حدیث ہے مہد سے لے کر لحد تک علم حاصل کرو، علماء انبیاء کے وارث ہیں، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا، میری امت کے علماء حشر کے دن بنی اسرائیل کے انبیاء کے ساتھ ہوں گے، جو حصول علم کی راہ میں فوت ہوا وہ شہید ہے۔ ایم سی کیوز ہے۔ علم کی طلب ہر مسلمان مرد اور عورت پر ڈیش ہے، تو کیا ہے؟ فرض۔ علم سے انسان اپنے خالق و مالک کا ڈیش حاصل کر سکتا ہے، قرب۔ ہمارے ملک میں لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیوں کی تعلیم کا تناسب ڈیش ہے، نصف۔ شارٹ کویسچن ہے، علم حاصل کرنا کیوں ضروری ہے؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں اپنے فرائض و ذمہ داریوں کے متعلق جواب دہی کرنی ہے، اس لیے ہر نیکی اور گناہ کا، اچھائی اور برائی کا علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے، تب ہی ہم دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی عدالت میں سرخرو ہو سکتے ہیں۔ حدیث نمبر 3 ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور اسے دوسروں کو سکھایا۔ حضرت ابی ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ مسجد میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور قرآن کا درس دیتے ہیں تو ان پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے سکینت نازل ہوتی ہے اور رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر فرشتوں کی جماعت میں کرتے ہیں۔ حدیث نبوی میں ہے، عالم دین کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے کسی ادنا درجے کے آدمی پر ہے۔ قرآن حکیم کے 4 حقوق ہیں۔ نمبر 1، ہمیں قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 2، ہمیں اسے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نمبر 3، ہمیں اس کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ نمبر 4، اس کے پیغام کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں اور عمل کی ترغیب دیں۔ ارشادات رسول ہے، اس کتاب کے ذریعے اللہ ایک قوم کو بلند اور دوسری کو پست کرتا ہے، یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ امپورٹنٹ ایم سی کیوز۔ قرآن حکیم کلام الہی ہے جس کا موضوع ڈیش ہے، انسان۔ یہ کتاب محض ڈیش پر مشتمل نہیں، روزے کی تعلیمات، نماز اور روزے کی تعلیمات پر، دوسروں کو اس کا ڈیش پہنچائیں، پیغام۔ حدیث نمبر 4 ہے، من صلی علیہ مرۃ فتح اللہ لہ بابا من العافیہ، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے عافیت کا دروازہ کھول دیا۔ درود بھیجنے کا اجر و ثواب۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ لوگ ہوں گے جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجتے ہیں۔ جو امتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ درود بھیجے گا اور اس کے 10 درجے بلند کر دے گا اور 10 نیکیاں عطا کرے گا اور 10 برائیاں مٹا دے گا۔ یہاں پہ اس حدیث میں اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ درود بھیجے سے مراد اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمتیں نازل کرے گا۔ درود پاک پڑھے بغیر دعا میں جب تک درود نہ پڑھا جائے وہ دعا قبول نہیں ہوتی اور زمین و آسمان کے درمیان معلق یعنی لٹکی رہتی ہے۔ سب سے افضل درود درود ابراہیمی ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ بخیل شخص، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے سامنے میرا ذکر ہو، میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے تو ایسا شخص بخیل ہے۔ حاصل کلام یہ ہوا کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے عافیت، صحت، سلامتی اور تندرستی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں کثرت سے درود پڑھ کر عافیت کے خزانے حاصل کر لینے چاہیے۔ ایم سی کیوز ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ڈیش ہیں، تو کیا ہے؟ محسن انسانیت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نوع انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی کا راستہ دکھایا اور اپنی زندگی اور عمل سے ہمارے لیے اسوہ حسنہ پیش کیا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسن انسانیت کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی عملی شکل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا جائے، محبت اور عقیدت کے اظہار کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا جائے۔ درود بھیجنے کا صلہ،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس حدیث میں ارشاد فرما دیا کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس شخص کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیتا ہے۔